کسی مسلمان کی مصیبت کے اوپر خوش ہونا یا اگر وہ کسی اخلاقی کمزوری یا گناہ میں مبتلا ہے تو اسے اس گناہ پر عار دلانا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ دونوں ایسے گناہ ہیں کہ ان کی آخرت میں تو سزا ہوگی ہی۔ اللہ رب العزت ان دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من عیر اخاہ بذنب، کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلایا، لم یمت حتی یعملہ، تو یہ انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ کو یہ کر نہ لے، جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ لا تظہر الشماتۃ لأخیک، کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کے اوپر خوشی کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ اگر تم خوشی کا اظہار کرو گے فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آئے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر تو رحم فرما دیں گے اور اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں گے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا فرما دیں گے۔ لہذا انسان بہت زیادہ احتیاط کرے، اگر کبھی اس طرح کے خیالات آتے بھی ہیں تو اس وقت انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آئے اور اعوذ باللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے۔ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات جو ہے نا پیش آ چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، قراءات کے بہت بڑے امام۔ امام یزید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے امام۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا آگے کیا گیا۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں تو سورہ کافرون میں ان کو غلطی آ جاتی ہے۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو امام یزید رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ واہ، اتنے بڑے امام، امام الکوفہ، امام القراءات، اتنے بڑے قاری، اور سورہ کافرون میں غلطی آ گئی۔ ان کے دل میں اس قسم کی بات آئی تو وقت گزر گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو امام یزید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو ہے نا آگے کر دیا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے جب قرات شروع کی تو سورہ فاتحہ ہی میں ان کو غلطی آ گئی۔ تو جب سلام پھیرا تو امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا، لا تقل فتبتلا ان البلاء موکل بالمنطق، کہ ایسی باتیں مت کہا کرو، خود جو ہے نا ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے کہ کبھی انسان کو اپنی بات گلے پڑ جاتی ہے۔ لہذا انسان